آج کی ویڈیو ڈاکٹر حمیداللہ کی کتاب خدا کے آخری نبی رسول اکرم کی سیاسی زندگی کے متعلق ہے۔ کسی بھی کتاب کے بارے میں جاننے کے ساتھ ساتھ مناسب ہوتا ہے کہ کتاب لکھنے والے کے متعلق بھی جان لیا جائے۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہ 9 فروری 1908 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے اور 17 دسمبر 2002 کو امریکہ میں فوت ہوئے، جہاں وہ زیر علاج تھے۔ وہ ایک محقق، قانون دان، اسلامی دانشور تھے اور عالمی قوانین کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ تاریخ حدیث پر اعلیٰ تحقیق، فرانسیسی میں ترجمہ قرآن اور مغرب میں ترویج اسلام کا اہم فریضہ نبھانے پر ان کو عالمگیر شہرت ملی۔ ڈاکٹر محمد حمیداللہ 20ویں صدی کے مایہ ناز اور عالمی شہرت یافتہ مسلم محقق، قانونی ماہر اور مصنف تھے۔ انہوں نے فرانس کو اپنا مسکن بنایا اور پیرس سے اپنی علمی اور تحقیقی سرگرمیاں جاری رکھی۔ فرانسیسی، انگریزی، عربی، فارسی اور اردو سمیت کئی زبانوں پر دسترس حاصل تھی۔ ڈاکٹر حمیداللہ نے حیدرآباد دکن کی مشہور جامعہ عثمانیہ سے BA، LLB اور پھر MA کی ڈگریاں حاصل کیں۔ جب وہ جامعہ عثمانیہ کے شعبہ دینیات میں زیر تعلیم تھے تو مناظر احسن گیلانی وہاں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اور پروفیسر تھے۔ ڈاکٹر حمیداللہ نے ان سے علم حاصل کیا اور ان کے مایہ ناز شاگردوں میں شمار ہوئے۔ ڈاکٹر حمیداللہ لکھتے ہیں کہ انسانی زندگی کے دو بڑے شعبے ہیں، ایک کا تعلق خالق سے اور دوسرے کا مخلوق سے ہے، اور اسی دوسرے شعبے کو انہوں نے رسول اکرم کی سیاسی زندگی کا نام دیا ہے، جس میں انہوں نے عرب اور مکہ کی اسلام سے پہلے کی سیاسی حالت، رسول اکرم کے لکھے گئے خطوط، عرب کے قبائل اور عرب سے باہر سیاسی تعلقات اور اسی طرح کے کئی موضوعات پر کتاب میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ کتاب کی شروعات میں ایک دلچسپ ٹاپک ہے، رسول اکرم کی سیرت کا مطالعہ کس لیے کیا جائے۔ اس کے ذریعے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ خدا کے آخری نبی اور آخری رسول علیہ صلاۃ وسلام کی سیرت کو کیوں اور کس طرح پڑھے۔ کتاب کے باب عرب اور مکہ معظمہ کا انتخاب دعوت اسلام کے مرکز کے طور پر میں ڈاکٹر حمیداللہ نے جغرافیائی، انسانی اور نفسیاتی وجوہات پر عقلی دلائل سے روشنی ڈالی ہے کہ اس خطے کو کیوں دنیا کی اصلاح کا مرکز بنایا گیا۔ مثال کے طور پر جغرافیائی وجہ میں ڈاکٹر حمیداللہ لکھتے ہیں کہ عرب کا یہ خطہ 3 براعظموں ایشیا، افریقہ اور یورپ کی سرحدوں پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہاں رہتے ہوئے دنیا کے اکثر حصے سے کنیکشن ہو سکتا تھا۔ عمرانی یعنی انسانی وجہ میں لکھتے ہیں کہ یہ عرب قوم سخت موسم اور مشکل حالات میں رہنے اور کم سہولتوں والی زندگی گزارنے کی وجہ سے ہر قسم کی مشکل کا سامنا اور قربانی دینے کا جذبہ رکھتی تھی۔ نفسیاتی وجہ میں لکھا ہے کہ چند ساحلی اور سرحدی علاقوں کو چھوڑ کر ان عرب لوگوں پر کسی بیرونی سلطنت کا قبضہ نہیں تھا، اس لیے دنیا کی رہنمائی کے لیے کسی غلامانہ ذہنیت رکھنے والی قوم کے بجائے آزاد قوم کا انتخاب کیا گیا۔ صلح حدیبیہ کو ایک کامیاب سیاسی اور سفارتی عمل کے طور پر بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر حمیداللہ نے لکھا کہ اس کی بدولت مسلمانوں نے آزادی سے تبلیغ کی، قبائل کے غیر جانبداری والی شرط کے تحت یہودی اکیلے رہ گئے اور خیبر کی فتح ہوئی، اور پھر قریش کی جانب سے صلح حدیبیہ کی ایک شرط کی خلاف ورزی کرنے پر مکہ کی فتح ہوئی۔ کتاب میں رسول اکرم کی جانب سے دوسرے حکمرانوں اور بادشاہوں کو لکھے گئے خطوط اصل عربی متن اور ترجمے کے ساتھ بڑی تفصیل سے درج کیے گئے ہیں۔ ان خطوط سے رسول اکرم کی عرب سے باہر دعوتی اور سفارتی سرگرمیاں ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح نبوی دور میں عرب کے ایرانی اور رومی سلطنتوں سے تعلقات پر بھی اچھی خاصی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کتاب کی یہ خاص بات ہے کہ ہر معاملے کو مکمل تفصیل، تاریخ اور حقائق کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چھوٹے چھوٹے دلچسپ ٹاپکس بھی کتاب میں موجود ہیں، جن کو پڑھ کر نہ صرف مفید معلومات حاصل ہوتی ہے بلکہ ان پر اعتراضات کے تسلی بخش جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ سیرت رسول اور اسلامی تاریخ کے مطالعے کا شوق رکھنے والوں اور سیرت اور تاریخ کو منفرد انداز اور نئے زاویے سے دیکھنے والوں کے لیے یہ کتاب پڑھنے لائق ہے۔